يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یہ قدم اٹھایا ہے میری مراد مرکزی انجمن خدام الفقراء کے صدر و اراکین، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قربان کیا مبارکباد کے آپ مستحق۔ اور پھر ہمارے بھائی اسد ترک صاحب، اگر انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو پھر ہم مبارکباد دینے میں بخل کریں۔ رو رو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں لباس کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کے لیے پانی پہنچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اگر کوئی اپنی چھوٹی کاوش کو ترک کر کے ان کی امداد کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کل یہ عذاب کسی صورت میں ہم پہ بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بھی دے۔ خدام الفقراء کے صدر اسد اقبال ترک چودھری ولید اور پوری ٹیم ہماری کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کام ہم نے زلزلہ زدگان کے دوران بھی کیا تھا۔ بھی ملک پاکستان پہ کسی طرح کی کوئی بھی آفات آئے تو ہم انشاءاللہ اپنی پاک فوج اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ شکریہ۔ میں یہی گزارش کروں گا تمام بھائیوں سے اور بلا تفریق ہم جو ہے یہ انسانیت کے خدمت کے لیے نکلے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، ان میں جو ہے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب یہ آدم کی اولاد ہیں، یہ انسان ہیں، اور ہمیں جو ہے بلا تفریق جو ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے جانی مالی اس میں خدمت کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ بھی فضل فرمائے گا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو آفات اور بلیات جو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں نجات دے۔ ابھی میں مشکور ہوں نومی بھائی، کاسر بھائی اور بھی جو ہمارے دوست ہیں ان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا ہے۔ تو پورے پاکستان میں ایسے ہی ہونا چاہیے، حسن عبدال میں خاص طور پہ کہ یہاں ہم تمام مذہب اکٹھے ہیں اور ہمیں مل کے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آج یہاں کسی رنگ نسل کو نہیں دیکھنا چاہیے، آج یہاں ایک پاکستانی کو دیکھنا چاہیے۔ ہم حکومت سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج اپنے اختلافات چھوڑ دیں اور ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں اور مل کے سیلاب زدگان بھائیوں کی ہیلپ کریں، اور اس مشکل کی گھڑی میں انہیں ہماری ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہم مل کے اس گھڑی میں ان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کا سر بلند کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سوات میں کلام ہوٹل کو دیکھا ہو تو ایسے وہ پانی میں گرا جیسے ایک ٹرک سے تنکا، ایک ٹرک سے پتہ گرتا ہے اور وہ پانی میں بہہ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں الارم ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ مجھے پتہ لگا کہ چند دن پہلے جو 2500 روپے میں ایک ٹینٹ بک رہا تھا، آج دکانداروں نے اس کی قیمت 7000 روپے کر دی ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ابھی سکھ برادری نے یہاں پہ کمبل دیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سکھ برادری نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی مذہب کے اور بغیر کسی شناخت کے، بغیر کسی مسلک کے وہ آئیں، اور یہ بہت بڑا کیمپ لگا ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کار خیر میں اور اسی کو ایک کیمپ بنا لے۔ یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے۔ ہم ادھر چوک میں بیٹھے ہیں، سارا دن یہاں بیٹھیں گے، ساری رات یہاں بیٹھیں گے، لوگ آئیں۔ اور پھر یہ بھی گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو نزدیک ترین
मुतासिरीन हैं ज़िलज़ले इस सैलाब के, वो आए, उनको ये सामान पहुंचना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द एक ट्रक कम अज़ कम बने, ताकि ये फौरी तौर पे जो मुतासिरीन हैं उन तक पहुँचे, ताकि उनके किसी काम आए। खाने पीने की चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे खजूरें, ड्राई फ्रूट और दीगर जो है चीज़ें ना ख़राब होने वाली वो भी पहुँचाई जाए, ताकि वो भी मुतासिरीन तक पहुँचे। वो भूखे हैं, कई दिनों से भूखे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे आपको मौका दिया इस बात का। यहाँ पे मरकज़ी अंजमन ख़ुदाम फ़ुक़रा बाबा कंधारी की जानिब से ज़ोर रोज़ा इमदादी कैंप का इस्तेमाल किया गया है। मेरी हसन अब्दाल और गिरदुरवा के लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें कंट्रीब्यूशन करें, ताकि जो सैलाब ज़दगान वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। शुक्रिया। कायनात के पालने वाले रब्बुल आलमीन, हमारे जो बहन भाई बेटियां सैलाब की नजर हो चुकी हैं, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी नसीब फरमा। या अल्लाह उनको उनके हुस्नों को बुलंद फरमा। या अल्लाह ये जो असद भाई और इनकी पूरी टीम जो मरकज़ी अंजमन ख़ुदाम फ़ुक़रा है, ये जो इन्होंने एहतमाम किया है, मौला इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी बारगाह से